اگر تقوی ترک کر دے انسان، بے شک دین اپنا لے، مذہب اپنا لے، فرقہ اپنا لے، اور تقوی نہ ہو، انسانیت کے زمرے سے باہر چلا جاتا ہے، مومن کے زمرے سے باہر چلا جاتا ہے، مسلم کے زمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ تقوی سے انسان کی انسانیت محفوظ رہتی ہے، انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے، انسان کا دین مذہب محفوظ رہتا ہے۔ بغیر تقوی کے اگر انسان زندگی گزارے تو وہ آج کا انسان بن جاتا ہے۔ بالعموم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، وحشی، درندہ، خاموش، بے حس، مذہبی ہوتے ہوئے اللہ کے بندوں پر ظلم آنکھوں سے دیکھتا ہے، بلکہ اس کا حصہ بھی بن جاتا ہے، اور اس پر عکس العمل ظاہر نہیں کرتا۔ یہ انسانیت کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ مسلمان و مومن ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور آج متاسفانہ ہم اس طرح کے زمانے میں رہ رہے ہیں، اور آنکھوں سے بے تقوی انسانیت اور اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ جو بھی زمانہ ہو، آپ کو نظارے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ کو اس زمین پر اپنی عمر کے، اپنی زندگی کے دوران کچھ کردار ادا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی انسان تماشبین پیدا نہیں ہوا، کوئی انسان نظارہ گر پیدا نہیں ہوا۔ ہر انسان ایک کردار لے کر پیدا ہوا ہے، اور دین وہی کردار انسان کا اس کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اور آج چونکہ انسانوں کی کثرت ہے، اتنی انسانیت یکجا زمین پر کبھی بھی نہیں رہی جتنی آج آباد ہے، اور آج اس انسانیت کو درپیش مسائل بھی سب سے زیادہ ہیں، اور ان تمام مسائل کو یہ حل بھی کر سکتے ہیں، ان پہ قابو پا سکتے ہیں، یہ جنگیں روک سکتے ہیں، یہ ظلم روک سکتے ہیں، اور یہ ستم روک سکتے ہیں، یہ فساد روک سکتے ہیں۔ میں اور آپ روک سکتے ہیں، ہم سب روک سکتے ہیں، لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ایک بڑی خوبصورت نظم پاکستان کے معروف انقلابی شاعر فیض احمد فیض نے لکھی، اور اس کا عنوان انہوں نے رکھا کتے۔ نظم کا عنوان ہے کتے۔ یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے اصل تمثیل ہے یہ انسانوں کی، اپنے دور کے انسانوں کی۔ زیادہ قدیم عہد کے نہیں ہیں، شاید 10-20 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، اور اسی دور کے معاصر شعراء میں سے ہیں، سیالکوٹ کے ہی ہیں، علامہ اقبال کے شہری ہیں، اور تقریباً ساری زندگی کمیونزم، سوشلزم کی ترویج یا ان کے ساتھ اس میں گزاری ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مذہب کے اندر انہیں وہ چیز نظر نہیں آتی تھی کہ مذہب ظلم روکنے کے لیے مدد دیتا ہے، ظلم روکنے کے لیے یعنی ظلم بڑھانے کے لیے مدد دیتا ہے، لیکن ظلم روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا۔ اس زمانے کے معروف پاکستان کے کمیونسٹ سبط حسن اور دوسرے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایک بڑی دھوم مچائی ہوئی تھی، اور دنیا میں یہ تأثر قائم تھا کہ ظلم کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف، استکباری و سامراجی نظام کے خلاف فقط کمیونسٹ ہی آواز اٹھاتے ہیں۔ مذہبی دنیا، نہ عیسائی مذہبی دنیا آواز اٹھاتی ہے، نہ مسلمان مذہبی دنیا آواز اٹھاتی ہے، بلکہ ہر آمر، ہر ستمگر، ہر ڈکٹیٹر کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے مذہبی لوگ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، میدان میں آ جاتے ہیں۔ اور ان کا دور ایوب خان کے دور کا تھا، فیض احمد فیض کا،
اور ضیاء الحق کے زمانے تک زندہ رہے، اور اس دور میں انہوں نے یہی دیکھا کہ مذہبی طبقہ ہمیشہ ظالموں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو انہیں یہ نظر آتا تھا کہ کمیونزم ہے جو ظلم کے خلاف فقط آواز اٹھاتا ہے، باقی مذاہب ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ ظاہر ہے یہ ان کا سرسری نگاہ تھی، چونکہ مذہب پڑھا نہیں تھا، انہوں نے مذہبی لوگوں کا رویہ دیکھا تھا۔ اگر مذہب کو پڑھیں جا کر، قرآن پڑھتے، جیسے علامہ اقبال نے قرآن پڑھا، علامہ اقبال مذہبی لوگوں کے رویے سے زیادہ نالاں تھے، لیکن مذہب سے دور نہیں ہوئے، چونکہ مذہب کو بھی پڑھا اور مذہبیوں کو بھی دیکھا۔ ایک معروف مصنف جن کی کتابوں نے بہت تاثیر چھوڑی ہے، بڑا اثر چھوڑا ہے، ڈاکٹر تیجانی سماوی، ظاہراً وفات ہو گئی ہے ان کی، جنہوں نے، یہ اہل سنت تھے، ٹیونس کے عالم تھے، اور بعد میں مستبصر ہو کر شیعہ ہو گئے، اور پھر تشیع کے بعد انہوں نے بہت معروف کتابیں لکھی، ثم اہتدیت، تو پھر میں ہدایت پا گیا، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ان کی کتابیں پڑھیں ڈاکٹر تیجانی، چونکہ جب اہل سنت تھے تو بہت چوٹی کے عالم تھے، اسکالر تھے، پی ایچ ڈی، اور جب شیعہ ہوئے تو بھی چوٹی کے اسکالر تھے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت کتابیں، ادب ان کا بہت قوی تھا، کتاب لکھنے میں تحریر، قلم بہت استوار قلم تھا۔ ان کی کتابیں میسر آتی ہیں، پڑھیں، شاید نیٹ پہ مل جائیں آپ کو اگر بازار میں نہیں ملتی۔ ظاہراً ان کی کچھ کتابیں بین ہیں ظاہراً پاکستان میں، لیکن جہاں بھی ملیں ان کی کتابیں پڑھیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا جو ان کے قریبی دوست نے مجھے بتایا، یعنی ایک محفل میں بتایا، وہیں ہم نے ان سے سنا، جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، ہم ان کی زیارت سے محروم رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے شیعہ عوام، علماء، شیعہ جمعیت سے پہلے میں نے تشیع سمجھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا، اس لیے مجھے یہ بڑا فائدہ ہوا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں، یہ ڈاکٹر تیجانی کے الفاظ تھے، کہ اگر میں تشیع پڑھنے سے پہلے شیعہ کو دیکھتا تو میں قیامت تک شیعہ نہیں ہونا تھا۔ میں نے اتنا بیزار ہوا وہ لوگوں کے رویوں سے، عوام سے، علماء سے، خواص سے، ہر ایک سے۔ لیکن انہوں نے کہا میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں نے تشیع پہلے پڑھ لیا تھا، یعنی تشیع کے منابع سے، کتب سے، مستند کتابوں میں، چونکہ عالم تھے، اسکالر تھے، تو پہلے تشیع کا مطالعہ کیا، پھر شیعہ جمعیت کا مطالعہ کیا، مشاہدہ کیا، تو انہیں پریشانی نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے رویوں کو دیکھتے ہیں اور رجوع نہیں کرتے منابع کی طرف، تو وہ آخر تک بیزار رہتے ہیں، جن میں سے ایک فیض احمد فیض ہیں، کہ انہوں نے مسلمانوں کو، علماء کا رویہ دیکھا، فقط اسلام نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا۔ بھائی کہ عربی فاضل تھے، ایم اے عربی تھے یہ، اور ان کے لیے اسلامی منابع پڑھنا علامہ اقبال کی نسبت زیادہ آسان تھا۔ یہ بہت بڑے فاضل تھے، انگلش پر بھی ان کی بڑی دسترس تھی، اور عربی پر بالخصوص۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری میں جو نکھار ہے وہ ان کی عربی دانی کی وجہ سے ہے، اور عربی کے استاد بھی رہے ہیں یہ۔ لیکن اسلام کی بنیادیں نہیں پڑھی، قرآن خود سے نہیں پڑھا، بلکہ رویے دیکھتے رہے، علماء کے رویے، قائدین کے رویے، خواص کے رویے۔ ان رویوں نے ان کو یہ اس نتیجے پہ پہنچایا کہ مسلمان یا مذہبی لوگ تو ظلم کے خلاف بولتے نہیں ہیں، اور دنیا میں اگر کوئی بولتا ہے تو وہ صرف کمیونسٹ بولتے ہیں، سوشلسٹ بولتے ہیں، تو ان کا رجحان اس طرف ہو گیا۔ اب اس تناظر میں انہوں نے اپنے شاعری کے ذریعے سے پاکستان میں ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی، دنیا میں آواز اٹھائی۔ اسی نظم کا یا ان کی شاعری کا ایک حصہ یہ نظم ہے جس کا عنوان انہوں نے کتے رکھا ہے۔ اگر موبائل پہ نکال دیں تو میں یہاں پوری نظم ہی سنا دوں آپ کو۔
اور اس میں انہوں نے شروع یہاں سے، یہ کتے دراصل مثال ہے، تمثیل ہے پسے ہوئے اور دبے ہوئے ستم رسیدہ لوگوں کی، جو ظلم کے نتیجے میں جنہیں سرکوب کر دیا گیا ہے اور خاموش بیٹھے ہوئے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو انہوں نے تمثیل کے طور پر پیش کیا۔ یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی۔ آپ دیکھیں گلیوں میں آوارہ کتے گھوم رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک گزرنے والا لات مارتا ہے، ٹھڈا مارتا ہے ان کو، اور گدائی کرتے ہیں دکانوں کے سامنے اور کسائیوں کے سامنے لیٹے رہتے ہیں اور کچرے سے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ کے کھاتے رہتے ہیں۔ زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا، جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی۔ سارا زمانہ ان کو پھٹکارتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، تحقیر کرتا ہے، ساری دنیا ان کو دھتکارتی ہے اور عمر بھر اسی ذلت میں پیدا ہو کر ذلیل ہوتے ہیں، مرنے تک ذلت ہی ہوتی ہے اور آخرکار کسی ڈھیر پر مر جاتے ہیں اور وہیں بدبو پڑ جاتی ہے۔ نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے۔ جو بگڑیں تو ایک دوسرے کو لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو۔ یہ آوارہ کتے کبھی بگڑ بھی جاتے ہیں، تو بگڑنے کے لیے کافی ہے کہ آپ ایک روٹی کا ٹکڑا پھینکو، یہ پورا جھنڈ ہوتا ہے آوارہ کتوں کا، تو ان کو ایک روٹی کا ٹکڑا پھینک دو، یہ 20-30 ہوتے ہیں، یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے کو روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیں گے، ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں گے۔ ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو، جو بگڑے تو ایک دوسرے کو لڑا دو۔ یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے، یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے۔ تو ان مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے، یہ کتے اگر سر اٹھائیں، سمجھ جائیں، شعور آ جائے ان میں، اگر یہ سر اٹھائیں تو انسان سب سرکشی بھول جائے۔ تو انسان سرکشی بھول جائے گا، چونکہ یہ درندے ہیں، کتے ہیں، چیر پھاڑتے ہیں کہ ان میں صلاحیت ہے۔ جو چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں، یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں۔ کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے۔ کوئی ان کی دم ہلا دے اور انہیں ان کی طاقت کا احساس دلا دے، ان کی جرت کا احساس دلا دے کہ یہ ستم جو تم برداشت کر رہے ہو یہ تمہارے شایہ نشان نہیں ہے، تم اٹھو اور اٹھ کر اپنا حق وصول کرو۔ یہ آوارہ کتے سے مثال یعنی انسان ہیں جو پسے ہوئے ہیں، ذلیل ہو چکے ہیں، تحقیر ہو چکے ہیں، ظلم و ستم ان کے اوپر ٹھونس دیا گیا ہے اور یہ گلیوں میں دھتکار کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اور سرکار کی پٹوار کی دھونس دن رات ان کے اوپر مسلط رہتی ہے۔ یہ ایک نقشہ ہے شاعر نے پیش کیا اس انسانیت کا، ساتھ ہی یہ بتایا کہ ان میں توانائی کتنی ہے، ان میں طاقت کتنی ہے۔ یہ اگر ہوش میں آ جائیں، یہ اگر ہوشیار ہو جائیں، کوئی انہیں احساس دلا دے، کوئی ان کی دم ہلا دے، کوئی انہیں جگا دے، کوئی انہیں بتا دے کہ اس ذلت سے نکل کے تم اپنا مقام حاصل کر سکتے ہو، تو یہ آقاؤں کی ہڈیاں بھی چبا لیں گے۔ یہ تمثیل انہوں نے انسانوں کی پیش کی ہے۔ آج جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہی نقشہ ہے کہ ایک اوباش، بدماش، چکلا باز، سٹے باز، جنسی مجرم، ایک آوارہ انسان جس کے جرائم کھل کے دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، ایپسٹن فائل ہو، ان کا قتل و غارت ہو، ہر جگہ پر اس کی ظلم و جنایت، اس نے تمام مسلمانوں کو جو درگت بنائی ہوئی ہے وہ یہی اس نظم کے مطابق کتوں والی حیثیت مسلمانوں کی کر دی ہے اس نے، اور اس کے ساتھ اسرائیل مل کر یہ دونوں نے مسلمانوں کی یہ درگت بنا دی ہے۔ تو کیا مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے؟ یہ بیدار ہو کے، یہ ہوشیار ہو کے، یہ اٹھ کے قیام کر کے یہ اپنی حیثیت، اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتے؟ مسلمان بھی ہو، انسان بھی ہو، اور تمہارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے
وہ انسانیت کے مطابق بھی نہیں ہے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق بھی نہیں ہے، لیکن ان کو بیماریاں ایسی لاحق ہیں جس کی وجہ سے یہ اسی ذلت کی زندگی پر راضی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملت کو، اس امت کو، جن کی تحقیر کی گئی ہے، جن کے اوپر بے رحم لوگ مسلط کیے گئے ہیں، ان کو جگانے کے لیے اللہ نے اہتمام بھی کیا ہے۔ کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جگانے کے لیے اقبال جیسا مفکر پیدا کیا تاکہ امت کو اٹھائے، اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے صدر اسلام میں دیکھیں، رسول اللہ کو اللہ نے مبعوث فرمایا تاکہ رسول اللہ امت کو جگائیں، امت تشکیل دیں، اس انسانیت کو جگا کر شرف انسانیت دلائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی امت کے اندر ایک عہد میں، دور میں، نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو منسوب فرمایا کہ رسول اللہ مبعوث ہو کر امت کو جگائیں اور حسین شہید ہو کر اس امت کو جگائیں، اس امت کو اٹھائیں۔ چونکہ امت کے درجات اور امت کے حالات مختلف ہوتے ہیں، یا بعثت رسول سے اٹھیں گے یا شہادت حسین سے اٹھیں گے، اور آج وہی تکرار ہوا۔ میں رات بھی اشارہ کیا، حامد میر صاحب نے اسی گزشتہ ہفتے ایک بہت خوبصورت کالم لکھا کہ آج کل وہ جنگ کے دوران بہت خوبصورت کالم لکھ رہے ہیں، اور ان جیسے چند اور صحافی۔ میں نے پہلے درخواست بھی کی ہے آپ سارے میڈیا یوزر سے کہ اس قسم کے کالمز کو آپ لے کے آگے منتقل کریں، لوگوں کو بتائیں جن سے آنکھیں کھلتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ مذاکرات کے لیے ساری دنیا کے صحافی آئے ہوئے تھے مذاکرات کو کوریج دینے کے لیے، تو ایرانی صحافی بھی تھے، امریکی صحافی بھی تھے۔ انہوں نے کہا میرے سامنے ایک امریکی صحافی نے ایرانی صحافی سے پوچھا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے ایرانیوں کا، کیوں جنگ لڑتے ہو، کیوں تسلیم نہیں ہوتے ہو، کیوں اتنی نقصان برداشت کر رہے ہو، مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ تو ایرانی صحافی نے امریکی صحافی کو کہا کہ ہمارا مسئلہ اقبال ہے، یہ اقبال ہمارا مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اقبال کون ہے؟ انہوں نے کہا پاکستانی ہے یہ اقبال، یہ پاکستانی۔ تو وہ بڑا تعجب کیا کہ یہ پاکستانی نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، ایران کو اتنا دلیر بنایا ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایرانی صحافی فون پہ مصروف ہو گیا، امریکی صحافی حامد میر صاحب کی طرف آ گیا اور حامد میر سے آ کے کہا کہ یہ اقبال کون ہے جس نے ایران کے لیے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے؟ تو اقبال، حامد میر کہتے ہیں میں نے اسے کہا یہ پاکستانی ہے، یہ ہمارا پاکستانی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اقبال سے ملاؤ جس نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے، میں اس کو سمجھاؤں جا کے کہ مسئلہ حل کرے۔ تو انہوں نے کہا کہ اقبال سرچ کرو، گوگل پہ سرچ کرو، اقبال لکھو تو آپ کو اقبال سمجھ میں آئے گا۔ تو اس نے وہاں کھڑے کھڑے ظاہراً کیا اور اسے پتہ چلا کہ یہ تو بہت بڑا مفکر، شاعر، اسکالر ہے۔ تو اس نے پھر حامد میر سے کہا کہ مجھے ان کے بارے میں ذرا مزید بتاؤ کہ یہ پاکستانی ہے اور پاکستان میں پیدا ہوا ہے اور ابھی موجود بھی نہیں ہے، اس نے ایران کے لیے مسئلہ کیسے کھڑا کر دیا ہے یہ؟ پھر انہوں نے کہا میرے پاس وقت مختصر تھا تو میں نے ان کو ایک اور سٹوری سنائی، تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ اقبال نے اتنی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے دنیا کے لیے، یہ امریکہ کو جو سب سے بڑی مصیبت ایران نے ڈال دی ہے اور ایران کے پیچھے اقبال ہے۔ تو حامد میر کہتے ہیں کہ یہ میں نے کہا کہ اس کالم میں یہ لکھا کہ یہی مسئلہ جو اقبال نے ایران کے لیے کھڑا کر دیا ہے، وہ دن کب آئے گا کہ جب اقبال پاکستان کے لیے یہی مسئلہ کھڑا کر دے؟ اقبال نے مسئلہ کھڑا کرنا چاہا پاکستان کے لیے، ہندوستان کے لیے، لیکن کھڑا ایران میں ہوا۔ ایرانیوں نے اقبال کو سمجھ لیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ اقبال کو خدا نے بھیجا اس امت کے اندر کہ امت بنا اور امت اٹھا، نہیں اٹھا سکے، جگا نہیں سکے، نہ کہ اقبال کی کمزوری تھی، امت کے اوپر نشے گہرے طاری تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام خامنئی کو منسوب کیا
मामूर किया। इमाम खामनेई ने 37 साल क़यादत में उम्मत को जगाने की कोशिश की, नहीं हुआ। आखिर सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनाई, शहीद होकर वो काम कर दिया जो सदियों में कोई भी नहीं कर सकता था। वो काम कर दिया जो सदियों में नहीं कर सका कोई भी। और आज हम उस दौर में हैं कि जहां पर इमाम खामनेई ने शहीद होकर मिल्लत के ज़मीर को झंझोड़ दिया, इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ दिया, और वो काम कर दिया जो नाकाबिले तसव्वुर था। जो ढूंढते फिरते हैं कि मसला क्या है इन लोगों का, मसला इमाम हुसैन है, मसला इकबाल है, और मसला इमाम खामनेई है, उनकी शहादत है। उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब इससे आगे हमारा काम रहता है। हमारा, जिस तरह उस ईरानी मारूफ स्कॉलर डॉक्टर शरीयती ने कहा था कि जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मैदान खत्म होता है, वहां से हजरत ज़ैनब औलिया का मैदान शुरू होता है। वो जो शहीद हो गए, जो मर गए, उन्होंने हुसैनी काम किया है। अब जो मौजूद हो वो ज़ैनबी काम करो। आप वो ज़ैनबी मखलूक, ज़ैनबी तबका आप हैं जिन्होंने उम्मत को उठाना है, उम्मत को जोड़ना है, उम्मत को जगाना है, जिन्होंने कूफा को जोड़ना है, जिन्होंने हिजाज को झंझोड़ना है, जिन्होंने क़यामत तक आने वाली इंसानियत के ज़मीर को सोने नहीं देना। ये अमल है हजरत ज़ैनब औलिया सलामुल्लाह ताला अलैहा का। और अब वक्त आ गया है पाकिस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, शहीद की शहादत ने वो बेदारी पैदा कर दी है। आप देखें तकफीरियों की बौखलाहट और फिरकाबाजों की बौखलाहट, ट्रंप वाली हालत है उनकी। जो ट्रंप के दस्तरखान पे लुकमाए हराम खाकर आए थे, ट्रंप के अभी चंद हफ्ते पहले लुकमाए हराम खाकर आए, अब वो लुकमाए हराम अपना असर दिखा रहा है। ये रिवायत रसूलुल्लाह में भी है और अहलुल बैत ने भी बयान फरमाया है कि नुतफ़ा हराम और लुकमाए हराम ये फसाद जरूर करेगा, ये जरूर तबाही फैलाएगा। और वो लुकमाए हराम आज अपना असर दिखा रहा है। तकफीरी गिरोह जिन्होंने उम्मत की बेदारी के वक्त उम्मत के अंदर तफरका के लिए काम शुरू किया, फतवे देना शुरू किए हैं, लेकिन इनकी परवाह ना करें। ये तकफीरी फिरका ये इस बेदारी को दबा नहीं सकता। जो बेदार हैं, जिनकी तवज्जो आई है, अब वक्त आ गया है कि वो वक्त जाया किए बगैर इमाम खामनेई की शहादत ने उम्मत को जिस मरहले तक पहुंचाया है, उस मरहले से अब आगे लेके जाएं। उम्मत को जगाया है, मुतवज्जे किया है, अब उम्मत को मुत्तहिद करना है। अब उन्हें एक वहदत में लेकर आना है, उन्हें यकसू करना है, उन्हें यकजहत करना है, उन्हें एक समत में मुतवज्जे करना है। और फिर ये उम्मत, अगर फैज के बकौल यही सितम रसीदा, ये तमाशागर, ये दुनिया भर की ठोकरें खाने वाले, अगर इनको कोई जगा दे तो ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें। और वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के सितम रसीदा शिया व सुन्नी सब के सब, अब इंशाअल्लाह वक्त आ गया है वो बेदार हों, मुत्तहिद हों आपस में। पाकिस्तान की मुश्किलात का भी तकाजा ये है कि मिल्लत पाकिस्तान मुत्तहिद हो। उम्मत मुस्लिमा की मुश्किलात का तकाजा ये है कि उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद हो, एक हो। और इसी तरह तशय्यो की मुश्किलात का तकाजा ये है, पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, लुबनान में हो या इराक में हो, कि ये मिल्लत एक मिल्लत वाहिदा, उम्मत मुस्लिमा बने। ये वक्त अब आ गया है। और इंशाअल्लाह आज असबे प्रोग्राम आज ऐलान हो जाना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जैसा बताया गया हमें कि आज जो कमेटी बनी है वो इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान कर देंगे रस्मी तौर पर। और रस्मी ऐलान हो जाने के बाद इंशाअल्लाह तमाम मिल्लत ने इस प्रोग्राम की तैयारी करनी है, इसके लिए आमादा होना है। दो काम हैं जो हर आदमी अपने ऊपर लाजिम व वाजिब समझ ले। एक, पाकिस्तान भर से
तमाम मिल्लत को, तमाम उम्मत को, औरत मर्द बच्चे सब को भरपूर तरीके से इस इज्तिमा में शिरकत करवाना। कोई भी बाहर ना बैठे, तमाशाई ना बैठे। कोई भी अगर आज कोई बाहर बैठा हुआ और बाहर बैठकर या मीडिया पर अफसोस कर रहा हुआ तो वो हजरत ज़ैनब औलिया का खुतबा पढ़ ले कि जब बीबी बाजार से गुजर रही थी और कुछ लोग छतों पे बीबियों को देखकर रो रहे थे तो इन रोने वालों पर बीबी को बहुत गजब आया और बीबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो तुम्हें हमारे कारवान में होना चाहिए, तुम्हें छत पे नजारागर नहीं होना चाहिए, तुम्हें कूफा में बैठकर तमाशागर नहीं होना चाहिए। लिहाजा आज कूफा व हिजाज का मंजर पेश नहीं करना। अगर इमाम हुसैन के साथ खड़े नहीं हुए तो कम से कम हजरत ज़ैनब के साथ खड़े हो जाएं और ज़ैनबी कारवान के अंदर शामिल हो जाएं। इंशाअल्लाह ये पहला काम है जो आपने फर्द ने करना है। इसके लिए मुंतज़िर न रहें कि कोई ख़ास तबका है इस इज्तिमा की तैयारी वो करेगा और इसके इंतजामात वो करेगा। आप सब ने करना है, तमाम मिल्लत ने इंशाअल्लाह तमाम तबकात में ने इसमें शामिल होना है, भरपूर शिरकत करनी है। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है जब मुल्क गिर इज्तिमा होगा उसके लिए जो ताउन माली दरकार होगा। ज़ाहिर है लोग तो जज्बा रखते हैं लेकिन माली ताउन उसकी एक बुनियादी ज़रूरत होगा। और ये जो लोग प्रोग्राम का इंतज़ाम कर रहे हैं वो कोई ऐसे तबकात नहीं है कि जिनके पास फरावान दौलत और फंड्स हों, जैसे होता है सरमायादारों के पास या सियासी जमातों के पास। ज़ाहिर है ये आप लोग ही हैं और आपने मिलकर एक तो अफरादी कुव्वत भरपूर इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर आपने शामिल करनी है और दूसरा इसके साथ भरपूर माली ताउन करना है पाकिस्तान भर से। कोई फर्द ऐसा ना हो कि जो इनफरादी शिरकत ना करे और जो माली ताउन न करे, अपने जज्बे के तहत मुनज़्ज़म तरीके से हर जगह पैसे देना शुरू नहीं कर देना। जो मरकज से तरीक़ाकार ऐलान होगा उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अगर आप 1 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए भी इस प्रोग्राम के लिए दोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक मिल्लत पाकिस्तान को देनी है कि रहबर शहीद के खून का सदका इंशाअल्लाह पाकिस्तानी मिल्लत बेदार हुई है, मुत्तहिद भी होगी, मुनसजिम भी होगी और हम फिक्र भी होगी। और इंशाअल्लाह अपने मुल्क के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के लिए और उम्मत इस्लामिया के लिए और तशय्यो के लिए और ईरान और चीन के लिए अपने जज्बे का इजहार करेंगे इंशाअल्लाह। और जितने फितने मुकाबले में उठ रहे हैं उन फितनों को नाकाम बनाने का वाहिद जरिया मिल्लत की बेदारी और मिल्लत का इत्तेहाद है। और इंशाअल्लाह चूंकि इसके लिए जो लोग कमेटियां बनाई गई हैं वो कर रहे हैं इसके ऊपर काम, रस्मी ऐलानात वही करेंगे, वक्त का, डेट का, बाकी तफसीलात आपकी खिदमत में। फ़कत यही है कि जब हज़रत इब्राहीम ने उम्मत के लिए अल्लाह से उम्मत मुस्लिमा अपनी ज़ुर्रियत से बनाने की दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया कि जालिम इसमें नहीं आएगा। अगर जालिम नहीं हो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का मिस्दाक बनो। इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पर तमाम मिल्लत पाकिस्तान और तमाम तबकात इसके इकट्ठे होंगे, शामिल होंगे इंशाअल्लाह और अपने मुल्क के लिए, अपने मुश्किलात के लिए, तशय्यो के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और ईरान मजलूम और इन के लिए इंशाअल्लाह भरपूर अपने एहसास और जज्बात का मुजाहरा करेंगे और अपना अहद निभाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक देनी है। जब एक मिल्लत जैसी इस तरह से जो जिहाद करती है और ईरान की मिल्लत जो तमाम दुनिया के शैतानों के सामने दिन रात सड़कों पर औरत मर्द बमों के नीचे, मिसाइलों के नीचे जमा हो सकते हैं, तो पाकिस्तान के औरत मर्द क्या मीनार पाकिस्तान के साए तले जमा नहीं हो सकते? यकीनन हो सकते हैं इंशाअल्लाह। और अब पाकिस्तानियों ने ये मिसाल कायम कर दी है कि वो जज्बा दिखाते हैं जिस पर मिल्लत ईरान भी फख्र करती है, झूम जाती है और तारीफ करती है। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मिल्लत पाकिस्तान को ये तौफीक देनी है कि अपना तारीखी किरदार अदा करें अपने मुल्क के लिए भी और आलमी इस तकाजे के लिए भी। अल्लाह मददगार होगा, अल्लाह हामी व नासिर होगा आपका इंशाअल्लाह।
یہ ایام جو ابھی گزر رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخی کامیابی اور فتح کے ایام ہیں جو گزشتہ سال مئی میں بھارت نے مودی نے صہیونیوں کے ساتھ مل کر پاکستان پر یلغار کی اور پاکستان کی ملت نے اور پاکستان کی افواج نے ان کو منہ توڑ دندان شکن جواب دیا۔ مارکہ حق بنیان مرصوص کی کامیابی کے ایام ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے اس ملت نے متحد ہو کر یہ تاثر بھی دینا ہے کہ مودی جیسا ناپاک انسان پاکستان پر ناپاک نگاہیں ڈالے، یا امریکہ جیسا ناپاک ٹرمپ جیسا ایران پر نگاہیں ڈالے، یا صہیونیوں جیسے ناپاک نگاہیں عالم اسلام پر نگاہ ڈالیں، تو اپنے سامنے حسینیوں کو دیکھیں گے، وہی حسینی جو پورے ایران میں دن رات سڑکوں پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہی حسینی پاکستان میں بھی مودی کے خلاف بھی، اسرائیل کے خلاف بھی اور امریکہ کے خلاف بھی صف بستہ ہوں گے، کأنہم بنیان مرصوص۔ انشاءاللہ مینار پاکستان پر بنیان مرصوص بن کر امت پاکستان نے، حسینیوں نے یہ ثبوت دینا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو ملت بنیان مرصوص بن جائے، سیسا پہ لائی ہوئی دیوار، اس کو کوئی شیطان شکست نہیں دے سکتا انشاءاللہ۔